آج ہماری حالت یہ ہے، ہم ایک مسلمان کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے. ایک مسلمان کے کبھی کچھ واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ واقعہ سال 2 سال 3 سال پہلے، اور ہمارے دل اتنے ناپاک ہو چکے ہیں اور ہمارے دل اتنے بدترین ہو چکے ہیں. سال 2 سال پہلے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کی خباثت، اس کی نحوست ہم اپنے دل میں پال کے رکھتے ہیں اور اس شخص سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، ہم سلام تک کرنا نہیں چاہتے اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا دل صاف ہونا چاہیے. کبھی کچھ مسئلہ ہوا، چلو 1 دن 2 دن 3 دن، انسان ہے، دنیا ختم، دل صاف، لیکن اس کو پالتے رکھنا، اس کو زخم بنا لینا، اس گندگی کو دل میں رکھنا، وہ بوجھ کو اٹھا کے رہنا، پھر اس کے بعد ڈپریشن میں چلے جانا، اس کے بعد ہارٹ اٹیک آ جانا، اسی میں مر جانا، پورے عمل برباد ہو جانا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں. مسلمان صاف دل والے، پاک دل والے ہوتے ہیں. محترم حاضرین، ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے بعد درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین، آج 18 ذی الحجہ 1444 ہجری ہے. یہی 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی کہ مدینہ منورہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا تھا. مدینہ کے مظلوم شہید جن کو 40 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. اور 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. مدینہ کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور ظالموں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا گیا اور کھانے اور پینے کی چیزیں گھر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد وہ کنواں جو یہودی کے قبضے میں تھا اور جس کنویں سے مسلمان پانی خرید کر پیتے تھے، اور وہ یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، کم سے کم آدھا کنواں خریدے تاکہ میں اسے جنت میں آب کوثر سے سیراب کروں گا. تو یہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے جو کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور سے چندہ کرنے کی، پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا آدھا نہیں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی پیسوں سے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. آج یہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. اسی کنویں سے عثمان رضی اللہ عنہ کو پینے کے لیے ایک گھونٹ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ لوگوں ذرا یہ بتلاؤ اس کنویں کو کس نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ لوگ کہتے کہ عثمان تم تھے. کہا پھر مجھے ہی اس کنویں سے پانی پینے نہیں دیتے؟ وہ کہتے کہ ہم آپ کو پانی لینے نہیں دیں گے. 40 دن تک نیت سے روزہ رکھتے، نیت سے افطار کرتے. کھانے پینے کی چیز تو دور کی بات ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا. اپنی بیوی سے پوچھتے کچھ ہے؟ وہ فرماتی کہ کوئی چیز نہیں. کہا ہم نے نیت سے روزہ رکھا. افطار کے وقت پوچھتے کوئی چیز موجود ہے؟ بیوی کہتی کوئی چیز نہیں. کہا ہم افطار سے ہی روزہ کھولتے ہیں. تو میرے دوست، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آج بھلا دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک عظیم شہادت ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بہت عظیم اور بہت بڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، تقریباً صبح 9-10 بجے جنگ شروع ہوتی ہے اور ظہر کے وقت جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو کربلا والے، یہ شیعہ لوگ، رافضی لوگ، یہ شہید کر دیتے ہیں۔ 4-5 گھنٹے میں جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک پیاسا رکھ کے، تڑپا کے ان کو شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد متفقہ طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال تک خلیفہ رہے، اور جتنے فتنے اس وقت اٹھے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے ان تمام فتنوں کو انہوں نے دبایا۔ بہت سارے فتنے اٹھے تھے۔ ایک تو مرتدین کا فتنہ تھا، لوگوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا، بولے اب نبی نہیں تو اب اسلام کیا ہے، ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، زکوٰۃ دینے سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ بہت سارے فتنے اٹھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی، ان کی دور اندیشی، انہوں نے 2 سالوں میں تمام فتنوں کو ختم کر کے وہ زمانہ اور وہ دور لایا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ مطمئن تھے۔ تمام فتنوں کو ختم کر دیا۔ 2 سال میں 100 سال کا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے متفقہ طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم عمر کو خلیفہ بنانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اشارہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ 13 ہجری سے لے کر سن 23 ہجری تک 10 سال عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، اور یہ بڑے مضبوط خلیفہ تھے، اسلام کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اسی لیے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے دور خلافت میں کچھ فتنے برپا کر سکیں۔ فتنے برپا کرنے کے لیے لوگ آئے تھے مدینہ منورہ، اسلام کا بھیس بدل کر آئے تھے، مسلمان بن کر آئے تھے، لیکن ان کی طاقت و قوت اور ان کی سختی کی وجہ سے کسی کے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کر سکے یا وہ فتنے برپا کر سکے۔ 10 سال تک شان و شوکت اور عظیم الشان انہوں نے حکومت کی۔ دور دور تک اسلام میں ممالک فتح ہوتے چلے گئے، اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے چلے گئے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے گڑے، لیکن ایک آتش پرست نے عین حالت نماز میں ان کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ نماز پڑھا رہے تھے اور آیا وہ صفوں میں سے، اور اس طرح زہریلے نیزے کو ان کے پیٹ پہ مارا کہ وہ نماز کی حالت میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ وہیں پر گر گئے اور خون نکلنے لگا، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ دودھ پلایا جاتا تو پیٹ سے ہی باہر نکل جاتا۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کا نام خلافت کے لیے لکھا کہ میرے بعد ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، اور وہ 6 لوگ وہ تھے جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ عشر مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جبکہ ہر صحابی کو جنت کی بشارت ہے۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ یہ عشر مبشرہ جو کہا جاتا ہے 10 جنتی صحابی، وہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے لے کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ، یہ جن کے نام لے کر ایک ہی مجلس میں آپ نے کہا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں،
عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں. تو جن کے نام لے کر آپ نے کہا ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے. تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت 2 عشر مبشرہ کا انتقال ہو گیا تھا. ایک ابو بکر صدیق اور ایک صحابی ہے، اور عمر ایک تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں 7 عشر مبشرہ موجود تھے، لیکن انہوں نے 6 کا نام لکھا اور کہا ان میں سے کسی کو تم اپنا خلیفہ بنا لو. لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر عشر مبشرہ کا نام لکھنا تھا تو 7 کا لکھتے. کہا کہ 7واں میرا بہنوئی ہے سعید بن زید. اللہ کل قیامت کے دن پوچھے کہ اپنے بہنوئی کو تم خلافت کی باغ دور دے کے آئے ہو، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ تم خلیفہ تھے تو تم نے اپنی بہنوئی کا نام لکھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اللہ اکبر! وہ کیسا انصاف تھا. آج اگر کوئی سیاسی عہدہ کسی کو حاصل ہوتا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو گھیرتا ہے، پہلے اپنوں کو گھیرتا ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتا. لیکن یہاں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور خلافت نے اپنے بہنوئی کا نام نہیں لکھا. کہا کہ میرے بہنوئی کو چھوڑو اور 6 لوگوں میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. 6 میں سے 4 نے انکار کر دیا. 2 خلافت کے لیے دونوں کا نام آیا، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ عمر میں بڑے تھے اور ان کی زیادہ فضیلت تھی، متفقہ طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ سن 23 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک 12 سال تک خلافت انہوں نے کی، اور ان کے دور میں اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تھا. لیکن چونکہ یہ طبیعت کے نرم تھے تو باطل پرست طاقتوں کو فتنے پھیلانے کا موقع مل گیا، اور لوگوں نے ان کے زمانے میں مسلمانوں میں فتنے پھیلانا شروع کر دیا. فتنے ایسا پھیلاتے کہ مصر کو خط لکھتے کہ کوفہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوفہ کو خط لکھتے کہ شام میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، شام کے لوگوں کے پاس خط لکھتے کہ بغداد میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ ظلم کہیں نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں کو آپس میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے. کوفہ کے لوگ بولتے کہ اگر شام میں ظلم ہو رہا ہے تو عثمان کیا کر رہے ہیں، وہ تو خلیفہ ہیں. اور وہاں کے لوگ کہتے، مصر کے لوگ، اگر بغداد میں ظلم ہو رہا ہے تو عثمان کیا کر رہے ہیں. صرف اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کی گئی، اور وہ خلیفہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی، جنہوں نے اپنی جان اور مال اسلام کے لیے وقف کر دیا. جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا مال دیا. یہاں تک کہ جنگ تبوک کے موقع پر بہت خطرناک جنگ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے. عثمان اٹھتے کہتے اللہ کے نبی 100 اونٹ میری طرف سے ما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں. پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ما ساز و سامان کے ساتھ. پھر اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان اٹھتے ہیں. 7 بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ کر 700 اونٹ کو ایک ہی وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیتے ہیں. اللہ کے نبی اتنا خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عثمان، اگر آج کے بعد تم کچھ عمل نہ بھی کرو اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا، تمہارے یہ عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. تم نے اسلام میں اللہ کو، رسول کو بہت خوش کر دیا ہے. ہر چیز، اتنا مال اللہ کے راہ میں، تقریباً 50 کلو سونا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اتنا جب بھی مال کی ضرورت پڑی عثمان رضی اللہ عنہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ ایمان کو دیکھ کر جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا. نبی کے وہ داماد ہیں. اور جب جنگ بدر، اللہ کے نبی جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے، رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے ان کو رکھا. وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے اپنی بیوی کی خدمت میں. اور جب اللہ کے نبی جنگ بدر فتح کر کے آ رہے تھے اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اس بیوی رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے بقیع قبرستان سے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مجاہدین میں عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مال غنیمت عطا کیا کہ یہ ایک مجبوری سے نہیں آئے، ورنہ یہ تو ہمارے ساتھ تھے۔ جب اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، عثمان رضی اللہ عنہ غمزدہ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان پریشان مت ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی، بیوی کی موت کا اتنا غم نہیں، بلکہ غم اس لیے زیادہ ہے کہ نبی کی بیٹی سے میرا گھر خالی ہو گیا ہے۔ میری بیوی کوئی معمولی بیوی نہیں تھی، نبی کی بیٹی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنے مثالی وہ داماد تھے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگ ایک بیٹی دے کے پچھتاتے ہیں، دوسری بیٹی دینا تو دور کی بات ہے۔ بہت ایسے داماد ہیں جو سمجھدار ہیں اور جن سے ساس اور سسرے خوش ہیں کہ ہمارا داماد واقعی میں مثالی داماد ہے۔ بہت ایسا مشکل سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک بیٹی دینے کے بعد اگر اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری بیٹی یا خاندان کی کوئی لڑکی اس شخص کے نکاح میں دے کہ یقیناً یہ بااخلاق آدمی ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا، ایسا بہت کم نظر آتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ پہ قربان ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کی وجہ سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، اور اللہ کی قدرت کچھ دنوں کے بعد اس بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک مرتے جاتی تو میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتے جاتا۔ اللہ اکبر، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ میرے دوستو، ہم صحابہ کی تنقیص نہیں کرتے، ہم صحابہ کو ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں دیتے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام، علی رضی اللہ عنہ کا مقام بڑھا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام جو گھٹایا جاتا ہے، ان کی فضیلت بیان نہیں کی جاتی، ان کی شہادت کو بیان نہیں کیا جاتا، یہ بہت بری بات ہے معاشرے کے اندر۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف بہت سارے لوگ سنے ہوں گے، لیکن شہادت عثمان کا واقعہ بہت کم لوگ سنے ہوں گے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یقیناً علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ یہ اس امت کا اجماع ہے اہل سنہ و جماعت کا کہ نبی کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ لیکن افسوس، فضیلتیں علی رضی اللہ عنہ کی بیان کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیان نہ کرنا، یہ صحابہ کے اندر یہ تنقیص کرنا صحابہ کی، یہ ایک اہل سنہ و جماعت کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، اور ان کے جیسے عمل کرنے کو اللہ نے ہم کو حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ایسے عمل کرو جیسے صحابہ نے عمل کیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، بڑی فضیلت ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی، 2 بیٹیاں دے کر کہتے ہیں کہ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دیتا، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹی دی، لیکن جب حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کو بلاؤ۔ ایک بیٹی دے کر بیٹھک ہوتی ہے، کیوں علی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی نبی کے دشمن کی بیٹی سے؟ اور یہاں پر 2 بیٹیوں کا انتقال ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اے عثمان، اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں اور تمہارے نکاح میں دیتا۔ تو میرے دوست، عثمان رضی اللہ عنہ کی بے شمار فضیلتیں حدیث کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ احد کے پہاڑ پر چڑھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں مدینے کے اندر احد کا پہاڑ بڑا مشہور پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی سے اس پہاڑ کو مارا اور کہا کہ پہاڑ احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پر کھڑے ہیں، تو رک جا۔ پہاڑ رک گیا تو اللہ کے نبی نے اسی وقت اشارہ دیا تھا، اس امت کے 2 شہید، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس امت کے شہید ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ بڑے باحیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے شرم کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا،
اتنے میں سائل نے آ کے کہا ابو بکر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ان کو اجازت دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, کچھ بات کی, اللہ کے نبی اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے رہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے. اس کے بعد پھر آ کے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی عمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا ان کو اندر بھیجو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. عمر رضی اللہ عنہ آئے, بات کیے اور وہاں سے چلے گئے. پھر اس کے بعد سائل نے کہا اے اللہ کے نبی عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اپنے کپڑے کو سیدھے کر لیا اور کہا کہ عثمان کو بلاؤ. عثمان رضی اللہ عنہ آئے, بات کیے, چلے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ منظر دیکھ رہی تھی, تعجب اور کہا اے اللہ کے نبی میرے ابو آئے تھے اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے, آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھے نہ کیا. اس کے بعد عمر آئے, آپ بیٹھے رہے. عثمان آئے تو آپ اپنے کپڑوں کو آپ نے سیدھے کر لیا, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا آئے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. عثمان رضی اللہ عنہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, بڑے باحیا آدمی, عظیم الشان شخصیت, جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ وقف کر دیا. بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیر عریس میں داخل ہوئے. ایک کنواں تھا اور وہاں آپ اپنے پیر پانی میں لٹکا کر آپ بیٹھ گئے. دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے کہا جاؤ جو بھی آیا اس کو جنت کی بشارت دو اور اس کو اندر آنے کی اجازت دو. میں گیا, دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر صدیق ہے. میں نے سلام کیا, جنت کی بشارت دی اور ان کو اندر آنے کو کہا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اس کے بعد دستک ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو سلام کرو اور ان کو جنت کی بشارت دو, ان کو اجازت دو. میں نے دروازہ کھولا تو وہ عمر تھے, میں نے ان کو جنت کی بشارت دی, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر دستک ہوئی, اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دو ایک آزمائش کے بعد, ایک مصیبت کے بعد جو دنیا میں ان کو پہنچے گی, اور ان کو آنے کی اجازت دو. میں نے دروازہ کھولا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے, میں نے ان کو جنت کی بشارت دی, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو میرے دوست عثمان رضی اللہ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور انہوں نے 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ نے حکومت کی, لیکن ان کی نرم مزاجی کا باطل طاقت اور قوتوں نے فائدہ اٹھایا. دور دور تک اسلام پہنچ گیا تھا, جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جا سکے. نئے نئے لڑکوں کو جو ابھی ابھی اسلام قبول کرتے ان کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکایا گیا. اور یہ لوگ اس وقت جب سب حج کے لیے گئے تھے مدینہ آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے سالے جو ملک شام کے گورنر تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا تھا, انہوں نے ایک خط بھیجا کہ عثمان اگر آپ کہو میں ایک فوج لا کر ان ظالموں کو جو آپ کا گھر گھیرے ہوئے ہیں میں ان کو ہلاک کر دوں. کہا کہ نہیں, یہ مسلمان ہے اگرچہ کے نام کے صحیح, میں نہیں چاہتا کہ میری اپنی ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے, کسی مسلمان کا خون بہایا جائے, میں نہیں چاہتا. برداشت کر لیا انہوں نے. صحابہ کرام آئے, ابو ہریرہ علی رضی اللہ عنہ آ کے کہنے لگے اور عثمان آپ حکم دو ہم ان کو یہاں سے ہٹا دے. کہا کہ نہیں. پانی لے کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ پانی لے کر جاتے ہیں تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو پانی پلایا جائے. یہ بلائی جو تھے روکتے ہیں لیکن یہ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ ان کو پکار کے کہتے ہیں میں تم کو تمہارے نانا کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے لیے مت لڑو. لڑنا ہو تو بارڈر پہ جا کے لڑو, اسلام کے لیے لڑو, کافروں سے مقابلہ کرو, یہ نام کے مسلمان ان سے مت لڑو. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دفاع کے لیے کسی کو آنے نہیں دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ گئی, ان کو آنے نہیں دیا گیا. اس طرح 40 دن تک ان بدماشوں نے دروازے کو گھیرے رکھا, کھانے اور پانی کی چیزوں سے محروم رکھا. عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایک کو پوچھتے کہ بتلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین خرید رہے تھے مسجد نبوی کے لیے کون تھا جس نے زمین خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی؟ کہتے کہ تم تھے. کہا مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے, اس مسجد سے مجھے روک دیتے ہو. کہا کہ ہم روک دیں گے. اس طرح 40 دنوں کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا
اللہ کے نبی تشریف لے اور کہا اے عثمان آج تم افطار ہمارے ساتھ کرنا. آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا. اسی وقت یہ بلائی دروازہ توڑ کر آئے. عثمان رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے, جو وحی لکھتے تھے, بلکہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک عثمان رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. قرآن سے بڑی محبت تھی, قرآن پڑھا کرتے تھے. اس حالت میں بھی قرآن پڑھ رہے تھے. وہ آیا, اس نے داڑھی کو پکڑا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے گلے کو دبایا, تلوار سے مارا. یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. ان کے جسم کے قطرے قرآن کی اس آیت پر پڑے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی بیوی نائلہ اپنے ہاتھ کو لاتی ہے بچانے کے لیے, لیکن تلوار کی زور ان کے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو میرے دوست عثمان رضی اللہ عنہ سب سے مظلوم شہید ہے, مظلوم مدینہ ہے, جنہیں 40 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ ایک مسلمان ہے اور اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, انہوں نے خود شہید ہونا گوارا کیا, لیکن کسی مسلمان کو, اگرچہ کہ وہ نام کے مسلمان تھے, لیکن تکلیف پہنچانا انہوں نے گوارا نہیں کیا. تو میرے دوستو اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کے لیے اتنی قربانی دی, لیکن آج ہماری حالت یہ ہے ہم ایک مسلمان کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے. ایک مسلمان کے کبھی کچھ واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ واقعہ 1 سال 2 سال 3 سال پہلے, اور ہمارے دل اتنے ناپاک ہو چکے ہیں اور ہمارے دل اتنے بدترین ہو چکے ہیں. 1 2 سال پہلے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, اس کی خباثت, اس کی نحوست ہم اپنے دل میں پال کے رکھتے ہیں اور اس شخص سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے, ہم منہ پھیر لیتے ہیں, ہم سلام تک کرنا نہیں چاہتے اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. واہ, ہم مسلمان ہونا بڑی بات ہے, اہل حدیث تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایسا شخص اسلام پہ قائم رہ کے رہنا, اپنے آپ کو مسلمان کہنا, یہ بھی بڑی بات ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں کہ آپ اپنے دل میں نفرتیں پال کے رکھو, کینہ, کپٹ, بغض, حسد, جلن. افسوس ہوتا ہے بعض وقت تو بڑے بڑے پراپرٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, لوگ مل لیتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے ہماری جماعت کی یہ حالت ہے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے کبھی کچھ واقعہ ہو جاتا ہے اور اپنے دل کے اندر وہ دل اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اس کو اپنے دل میں وہ پالتے رہتا ہے اور اس کے دل کی خرابی اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے, کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. دل کی نحوست سے اس کا چہرہ بھی کالا نظر آتا ہے اور وہ دشمنی اس طرح پالتا ہے کہ ہر وقت اب چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے, کسی نہ کسی طرح. فلاں وقت اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اب اس کو میں نقصان پہنچاؤں زندگی بھر. یہ ایک مسلمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان سے بات بند کرے. بھائی اگر کچھ اختلاف ہو جائے, لڑائی جھگڑا ہو جائے, شریعت آپ کا تحفظ کرتی ہے, آپ کے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے. چلو 3 دن تک اجازت ہے, آپ کی لڑائی ہو گئی, آپ کا مسئلہ ہو گیا, 3 دن تک بات چیت نہ کرتے, شریعت برداشت کرتی ہے. لیکن فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی اس نحوست کو, اس لڑائی جھگڑے کو اپنے دل میں رکھتا ہے, بات نہیں کرتا, فرمایا کہ اس کے عمل اللہ قبول نہیں کرتا, چاہے وہ کتنے بھی عمل کر لے. کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی. اس کی نہ پہلے صف کی نمازیں قبول ہوتی ہے, نہ رمضان کے روزے قبول ہوتے ہیں, نہ بیت اللہ کا حج اس کا قبول کیا جاتا ہے. بلکہ پیر اور جمعرات کو جو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں سب کے عمل قبول کرو, 2 لوگوں کے نہیں. ایک جو مشرک ہے, جس کے دل میں گندگی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا, حاجت روا سمجھتا ہے, اس کے عمل سائڈ میں رکھو. اور ایک وہ مسلمان جو اپنے مسلمان سے بات بند کیا ہوا ہے, تعلقات ختم کیا ہوا ہے, اس کے عمل بھی سائڈ میں رکھو. جب یہ صلح کر لے گا, جب یہ بات چیت شروع کر دے گا, پھر میں اس کے عمل قبول کروں گا. یہ ایک مسلمان کا دل صاف ہونا چاہیے. کبھی کچھ مسئلہ ہوا, چلو 1 دن 2 دن 3 دن, انسان ہے, دنیا ہے, ختم, دل صاف. لیکن اس کو پالتے رکھنا, اس کو زخم بنا لینا, اس گندگی کو دل میں رکھنا, وہ بوجھ کو اٹھا کے رہنا, پھر اس کے بعد ڈپریشن میں چلے جانا, اس کے بعد ہارٹ اٹیک آ جانا, اسی میں مر جانا, پورے عمل برباد ہو جانا, یہ ایک مسلمان کی شان نہیں. مسلمان صاف دل والے, پاک دل والے ہوتے ہیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں سبق ملا کہ لوگ قتل کرنے آئے, شہید ہونے آئے,
اور جو بچانے کے لیے آنا چاہے ان کو بھی روکا کہ نہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں، مسلمان تو ہے کم سے کم، میں نہیں چاہتا کہ میری اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، میں اگر شہید ہونا ہو جاؤں گا لیکن تم کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو مت مارو۔ شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے اور ایک ایسا سبق دے کر گئے جو ہم مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، یہ جتنی گندی بیماریاں آج ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے، جو ایک ناسور بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کے لوگوں کی حفاظت فرما، سب سے پہلے ہماری جماعت کے لوگوں کی اور پھر تمام مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایک مسلمان کے تعلق سے محبت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، جتنی اچھائیاں ہیں ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔